ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، مئی کے 30 اور ذی القعدہ کے 21 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ان دنوں روسی سفیدہ درختوں سے خارج ہونے والی روئی کی وجہ سے لوگوں کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جگہ جگہ سفیدے کے درختوں سے نکلنے والی روئی فضا میں اڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینا دشوار ہو گیا ہے. سانس لینے کے دوران روئی منہ، ناک اور حلق میں داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام مختلف وائرل انفیکشن کا شکار ہو رہی ہے. تیز ہواؤں کی وجہ سے سفیدے کے درختوں کی روئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل کر وائرل انفیکشن کو پھیلا رہی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی کے سبب انہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بھی مشکل ہو گیا ہے. وہیں ضعیف اور بیمار لوگ، خاص طور پر دمے کی مرض میں مبتلا مریضوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. اگرچہ چند برس قبل عدالت عظمیٰ نے روسی سفیدے کی درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس پر عملی طور پر کارروائی نہیں ہوئی، جس کا خمیازہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. عوامی مشکلات کے پیش نظر محکمہ جنگلات کرگل شہر کے آس پاس کے علاقوں میں موجود سفیدہ درختوں سے نکلنے والی روئی کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ سفیدہ درختوں کے شاخوں اور پتوں کو تراشا جا رہا ہے. اس دوران انہوں نے کرگل کے مضافات میں موجود بریگیڈ باغ، چانچک، برو، تیتی چھمک وغیرہ میں موجود سفیدہ درختوں کے شاخوں اور پتوں کو تراشا جا رہا ہے، تاکہ وہاں سے نکلنے والی روئی کو ختم کیا جا سکے. عوامی سطح پر محکمہ جنگلات کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے. تاہم اس دوران محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے بتایا کہ درختوں کے مالکان درختوں کو روئی دار پتوں کو کاٹنے نہ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام میں تاخیر ہو رہی ہے. لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے کاؤنٹنگ سپروائزرز، کاؤنٹنگ اسسٹنٹ اور میکرو آبزرور کے لیے ایک ٹریننگ آج کانفرنس ہال برو کرگل میں منعقد ہوئی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل سہیل احمد، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر درجے اسکلزنگ، نائب تحصیلدار الیکشن ذاکر حسین اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے. تربیتی پروگرام کے دوران ان کے کردار اور ذمہ داریوں کے بارے میں تربیت دی گئی. کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کھلسی کی روگی کلیان سمیتی کے گورننگ باڈی کی میٹنگ آج 29 مئی کو CHC کھلسی میں منعقد ہوئی، جس دوران مختلف ایجنڈے پر تفصیلی گفت و شنید کی گئی، جس میں ہسپتال کے باتھ رومز کی مرمت، سٹاک اور ضروری ادویات، ایکس رے سیکشن کے لیے پاور، ہسپتال کے سائن بورڈ کی مرمت، بجلی کے نظام کی مرمت، نئے کیجویلٹی وارڈ کے لیے پردے وغیرہ اور ایئر کوالٹی انڈیکس ڈیوائس، آٹو کیلوٹیپ انڈیکیٹر وغیرہ پر تفصیلی گفتگو ہوئی. بلاک میڈیکل افسر کھلسی ڈاکٹر ڈولما یانچن نے ہسپتال کی کامیابیوں اور ضروریات کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی اور اراکین کے سامنے منظوری کے لیے ایجنڈا پوائنٹس بھی پیش کیے. اس میٹنگ میں بلاک ڈیولپمنٹ افسر کھلسی پنکج راجپوت، زونل ایجوکیشن افسر کھلسی سونم ڈولکر، چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ افسر CDPO کھلسی شکیلا بانو، WPW کھلسی انور خان، آیوش ڈاکٹر پدما یانچن اور دیگر اہلکار موجود تھے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. لیہ میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں. ملک میں لوک سبھا عام انتخابات کا طویل سلسلہ جہاں روبہ اختتام ہے، وہیں حکومت، اتحاد اور اپوزیشن جماعتوں کے الائنس کی انتخابی مہم اور جدوجہد بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے. اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکتہ شہر سے متصل جادو پور پارلیمانی حلقے میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے
ترقی یافتہ ملک کو ترقی یافتہ مغربی بنگال پر منحصر بتایا۔ انہوں نے ریاست مغربی بنگال کی حکمران جماعت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ گڈ گورننس کا ترنمول کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس ریاست میں گڈ گورننس کی دوربین یا خوردبین تک سے دیکھ کر پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے ترنمول کانگریس پارٹی پر الزام عائد کیا کہ وہ بنگال کی ترقی کو روک رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے عوام سے اپیل کی کہ بنگال میں ترقیاتی کام کاج کو دیکھنے کے بجائے مرکز کے کام کاج کو دیکھ کر ہی بی جے پی کو ووٹ دیں۔ نریندر مودی نے ایک بار پھر مسلم و غیر مسلم معاملے سے اپنی انتخابی مہم میں سہارا لیتے ہوئے ووٹرز کا دل لبانے کی کوشش کی۔ لوک سبھا الیکشن 2024 کے آخری مرحلے میں ووٹنگ 1 جون کو ہوگی اور پھر 4 جون کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم انتخابات ختم ہونے کی تاریخ جوں قریب آ رہی ہے، حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بے چینی نظر آ رہی ہے۔ انڈیا اتحاد 1 جون کو ایک بڑی میٹنگ منعقد کرنے جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی قیادت والی انڈیا اتحاد نے بھی انتخابی نتائج سے قبل ایک میٹنگ رکھی ہے۔ نتائج سے پہلے کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے 1 جون کو انڈیا اتحاد کی میٹنگ بلائی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آخری مرحلے کی ووٹنگ کے دن انڈیا اتحاد کے اعلیٰ رہنما دہلی میں انتخابات کا جائزہ لیں گے اور آگے کی حکمت عملی بنائیں گے۔ ذرائع کے مطابق انڈیا الائنس کو 300 سیٹیں جیتنے کا یقین ہے۔ اس درمیان جہاں انڈیا اتحاد میں شامل سبھی پارٹیوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے انڈیا الائنس میٹنگ میں شرکت کرنے سے دوری بنا لی ہے۔ انڈیا بلاک کے یہ میٹنگ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے تہاڑ جیل میں خود سپردگی سے ایک دن پہلے بلائی گئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ میٹنگ 1 جون کو ہو رہی ہے کیونکہ کیجریوال کو 2 جون کو تہاڑ جیل میں خود سپردگی کرنے ہے۔ دوسری طرف این ڈی اے بھی جے پور میں میٹنگ کرنے جا رہا ہے۔ اس میٹنگ میں انتخابی نتائج اور نتائج کے بعد کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں بی جے پی کی سبھی اہم پارٹیاں شرکت کرے گی۔ میڈیا ذرائع نے عراقی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آج صبح عراق کے دارالحکومت بغداد کے علاقے میں امریکہ کی بھاری ساز و سامان سے متعلق کمپنی کیٹرپلر کی عمارت کو اور بغداد میں ہی فلسطینی اسٹیٹ کے پاس برطانوی امریکی کیمبرج انسٹیٹیوٹ کو نامعلوم افراد نے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ عراقی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں کے بعد اس ملک کے سیکورٹی فورسز امریکی کمپنی کی عمارت اور امریکی برطانوی انسٹیٹیوٹ کے بالمقابل تعینات ہو گئیں۔ دھماکوں کی مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ رفح کے مشرق میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا جس میں 4 صہیونی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ کے بیان میں اسی طرح آیا ہے کہ رفح کے مشرق میں ایک اور آپریشن میں 2 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ اسی طرح القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ رفح شہر کے مشرقی علاقے شوکا میں بھی ایک صہیونی فوجی کو ہلاک کیا گیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے رفح کے مغرب میں تل السلطان کے علاقے میں زارب میں D9 قسم کے ایک صہیونی حکومت کے بولڈوزر کو الیاسین 105 گولے سے نشانہ بنایا۔ قسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ رفح شہر کے مشرقی علاقے میں قابض فوج کے 15 ارکان پر مشتمل ایک گروپ کے راستے میں ایک بم دھماکہ کیا گیا جس کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ الفتح کی عسکری شاخ شہدائے القصہ بٹالین نے بھی آج اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ایک مرکاوا ٹینک کو رفح شہر کے تل سلطان محلے میں نشانہ بنایا گیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔